محبت اور غلامی کا رشتہ پکا کرنے جا رہا ہوں۔ مدرسہ کلمہ والا تعلیم القرآن میں بیٹھنے والوں سنیو توجہ سے سننا، فرشتہ پتہ کیا کہتا ہے؟ میرے رب نے بھیجا ہے اور کہا ہے میرے بندے کو جا کے کہہ دے میرے مولانا قاری یعقوب سے پیار تو کرتا ہے، اس سے پیار میں تیرا رب کرتا ہوں۔ محبت کرنے جا رہا ہے۔ نقشبندیوں کی مجلس ہے، نعرہ تحقیق یوں نہیں، اگرچہ قادری ہوں لیکن نقشبندی نسبتوں کا امین ہوں، ذرا توجہ سے نعرہ تحقیق کیوں نہیں، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ اب پوچھنا اور اب فیض لینا حضرت قاری صاحب سے، پھر دیکھنا کرم کے کچھ آداب بھی تو سیکھو نا، صاحب مجلس کے مشرف کی پتہ نہیں تو فیض کہاں سے ملے، پھر ملنا جو ہے وہ کہاں سے ہے؟ ہم الحمدللہ نہ خارجی ہیں نہ راجی ہیں، ہم ان کی بھی دم تھپنے والے ہیں، ان کی بھی دم تھپنے والے ہیں، مصطفیٰ کے چاروں یاروں پھر لگاؤ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، اب لگاؤ نعرہ حیدری۔ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ کہا جس طرح تو اس سے پیار کرتا ہے میرے رب نے بھیجا ہے کہ میں تجھے بتا دوں تیرا رب تجھ سے پیار کرتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ایک بندہ مشرق میں رہنے والا ایک مغرب میں رہنے والا، اب قاری صاحب سے میری زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی، میری ملاقات کا اگر وسیلہ بنے ہیں تو مولانا نظیم قمر صاحب ان کے ساتھی بنے ہیں۔ اب کہا ایک کچھ عرصہ پہلے گزر گیا، دوسرا کچھ عرصہ پہلے گزر گیا، لیکن اللہ کے لیے پیار تھا آپس میں، اللہ کے لیے محبت تھی آپس میں، اظہار تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا اے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کیف تقول فی رجل لم ارى قوما ولم الق بهم، کیا فرماتے ہو اس قوم کے بارے میں، ان افراد کے بارے میں جن کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، جن کا زمانہ ایک نہیں ہے، محبت کا دم بھرتے تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جمع اللہ ہو یوم القیامت بینہما، ایک مشرق میں رہنے والا ایک مغرب میں رہنے والا، ایک جو ہے بہاولی چوک میں رہنے والا دوسرا شاد باغ میں رہنے والا، اللہ دونوں کو جمع کر کے کہے گا یہ تھا وہ جس سے تم میرے لیے محبت کرتا تھا، آج میں نے تم دونوں کو ایک مقام پر جمع کر دیا ہے۔ اور اسی لیے الحمدللہ ہم ان پاکان امت کا عرس مناتے ہیں، کیوں؟ یہ جب دنیا سے جانے لگتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاکیزہ جان جس نے پاکیزہ بدن کو آباد کر رکھا تھا، ارجعی، لوٹنا اپنے رب کی طرف۔ کیسے لوٹ؟ راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے۔ اور کیسے؟ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اور سن کے منائے جاتے ہیں جو ساری زندگی غلامی رسول میں گزارتے ہیں، اور سن کے منائے جاتے ہیں جو ساری زندگی اطاعت رسول میں گزارتے ہیں، قرآن پڑھتے گزارتے ہیں، قرآن پڑھاتے گزارتے ہیں۔ اور اختتام کی جانب لا رہا ہوں، توجہ سے سننا، توجہ سے سننا، ذرا توجہ سے سننا، توجہ سے سننا، قبولیت کے لمحات ہیں۔ حضرت مولانا قاری احمد رضا صاحب کو اس مدرسے میں اپنے والد گرامی کے بعد امین بنایا گیا ہے۔ یہ امین ہے کہ نہیں؟ خوشامد نہیں کرنی، خوشامد نہیں کرنی، سچے دل سے بتانا ہے امین ہے کہ نہیں؟ اور یہ کس کے امین ہیں؟ ذرا توجہ سے سننا، کملی والے کی حدیث، یہ کرما والے مدرسے کے امین نہیں ہیں، خدا کی قسم یہ جنت کے باغیچے کے مالک ہیں، جنت کے باغیچے کے مالک ہیں، جنت کے پودے کے مالک ہیں۔ توجہ سے سننا، توجہ سے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارکعوا منہا، جب جنت کے باغوں سے گزرو نا کچھ چگ لیا کرو، جیسے بکری، جیسے اونٹ، جیسی گائے بھینس کھیت سے گزرے، ہریالی چگے، درختوں کے پتے کھائے، اونٹ جو ہے وہ بوٹیاں کھائے، تم بھی جنت کے باغ سے گزرو تو کچھ چگ لیا کرو۔ محبوب جنت کی کیاریاں کون سی ہیں اور جنت کے باغ کون سے ہیں؟ ہم مجالس اور علم میں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے وہ بظاہر مدرسہ بنتا ہے، حقیقت میں جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ جہاں کملی والے کے علم کی خیرات بڑھتی ہے، جہاں رسول اللہ کی حدیث کا درس دیا جاتا ہے، وہ جنت کا باغ ہے۔ اور یہ میرا بھائی جنت کے باغ کا امین ہے۔ ان سے گزارش کروں گا، آج زمانہ آپ کے باپ کا نام عزت سے لے رہا ہے، اس لیے لے رہا ہے ساری زندگی تقوی میں گزاری ہے، ساری زندگی پرہیزگاری میں گزاری ہے، ساری زندگی خود
خودداری ہے، الولد سر لابی ہے، اپنے باپ کا حقیقی جانشین بن کر چاہتے ہیں ساری زندگی باپ کے نام کا نام زندہ رہے، تابندہ رہے، اسی طرح اپنے اندر خودداری پیدا کیجیے، اسی طرح اپنے اندر انکساری پیدا کیجیے، دین سے وہ لگن پیدا کیجیے، رسول اللہ کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیے۔ خدا کی قسم پہلے لوگ کہتے تھے قاری یعقوب کو دیکھو، میرا دل کہتا ہے ایک وقت آئے گا کہیں گے قاری احمد رضا کو دیکھو، عظیم بیٹے کو دیکھو، عظیم ثبوت کو دیکھو، اور پھر کچھ ذمہ داری آپ کی بھی ہے، کچھ ذمہ داری آپ کی بھی ہے۔ حضرت علامہ صافی صاحب نے حضرت مولا کائنات سے حضور کا ایک جملے کے 2 لفظ پیش کیے ہیں، میں تو اگلے بھی سنانا چاہتا ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا ارشاد فرمایا، اے علی کن عالمن، یا تو دین کا عالم بن جاؤ، او متعلمن، یا کیا بن جاؤ، دین کا طالب علم بن جاؤ۔ توجہ میری جانب رکھیے گا، کن عالمن، دین کے عالم بن جاؤ، او متعلمن، یا متعلم بن جاؤ، اور سامعن، اور اگر یہ نہیں بن سکتے نا، جہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں مدرسہ کربا لالا میں بیٹھ کر سننے والے یعقوب صاحب کے عرس کے آ کر سننے والے بیٹھ کر بن جاؤ نا۔ کن ناصرن، یا مددگار بن جاؤ، بلا تکن خامسا، 5ویں کیٹیگری کوئی نہیں ہے، 5واں درجہ کوئی نہیں ہے۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے، کچھ تو رب کا کرم ہے، کسی کو عالم بنا دیا، کسی کو میرے جیسا میرے ساتھیوں جیسا متعلم بنا دیا، آپ کو سامع بنا دیا، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو ناصر بھی تو بنایا ہے نا۔ یہ بوٹا جو لگا ہے اس کی آبیاری بھی کرنی ہے، اس کو پانی بھی دینا ہے، تاکہ یہ علم و حکمت کے چشمے پھیلاتے چلے جائیں، مخلوق خدا سیراب ہوتی جو ہے وہ چلی جائے۔ اور اللہ کے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا، لا حسد الا قسمین، قابل رشک کوئی لوگ، قابل رشک کوئی لوگ ہیں، کون؟ رجل آتا اللہ حکمت فہو یکتی بہا، جسے اللہ دانائی عطا کرے اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے۔ رجل آتا اللہ القرآن، اللہ جس کو قرآن کا علم عطا کرے وہ یقرأ بھی یقوم بھی آنا اللیل وآنا النہار، دنوں میں بھی تلاوت کرے راتوں میں بھی تلاوت کرے۔ اور دوسرا پتہ کا رجل آتا اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ فی سبیل اللہ، دوسرا خوش نصیب وہ ہے، قابل رشک وہ ہے جسے اللہ نے مال عطا کیا ہے، کہیں مسجدیں بنا رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مخلوق خدا کی بہتری کے لیے جو ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ تو ہم سب نے اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے تاکہ یہ گلشن مہکتا رہے اور یہ گلستان جو ہے وہ پھلتا رہے، پھلتا رہے، کھلتا رہے، اور فیض یابی جو ہے وہ کرتا رہے۔ اور الحمدللہ دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کے ایک خادم ہونے کی حیثیت سے بھی، خطیب ہونے کی حیثیت سے بھی، نعیمیہ ایسوسیشن کا صدر ہونے کی حیثیت سے بھی، دارالعلوم جامعہ نعیمیہ سے ہمارے جتنے ساتھی وابستہ ہیں جانتے ہیں میرے استاد محترم شہید پاکستان علامہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی کا یہ درہ امتیاز تھا۔ ملک کے پاکستان میں کسی کونے پر بھی یا رسول اللہ کہنے والا سنی جب بھی پکارتا تھا میرے استاد کوئی سبق ہم نے پڑھا ہے، کوئی سبق ہم نے پڑھا ہے، کوئی تربیت کی گٹھی ہمیں جو ہے وہ دی گئی ہے۔ میں ان علماء کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں، اس مدرسے کے حوالے سے یا دین متین کی خدمت کے حوالے سے کبھی بھی خون کی ایک تار بھی آپ کریں گے ہم لگتا ہے کہتے ہوئے ہمارے اساتذہ نے اور ہمیں درس یہ جو ہے وہ پڑھایا ہے۔ اور اس مدرسہ کے حوالے سے سردار صاحب سے میری یازانہ درخواست ہے، کبھی کوئی حکم ہو تو چھوٹا بھائی بڑا بھائی جو بھی سمجھتے ہوئے جب حکم فرمائیں گے انشاءاللہ دل و جان سے، کیوں یہ ایک عاشق صادق کا لگایا ہوا ہے، یہ سچے غلام رسول کا لگایا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا پھل انشاءاللہ پھلتا ہے، پھولتا چلا جانا ہے۔ اللہ کی عزت کی بارگاہ میں دعا ہے، میں نے یہ مختصر حاضری پیش کی ہے، جنہوں نے زیادتی کی ہے مجھے ٹائم بہت تھوڑا دیا اور اس وقت پہ دیا جب آپ تھک گئے، لیکن آپ کی مہربانی آپ نے آئندہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو پھر کبھی تفصیلی کچھ چیزیں میں جو عرض کرنا چاہتا تھا دوبارہ عرض کروں گا۔ اللہ میری حاضری کو قبول فرما کر مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔